شرم دو خالی رکی لو ہاں جی افتخار فیصلہ محفوظ ہو گیا, کچھ کہو گے؟ آج کمپلیٹ ہو گئے ہیں, تو اس پہ بتائیے گا فیصلہ کب ہوگا اور کیا ہونے جا رہا ہے, اس میں کب آرگومنٹ آج کیا تھے؟ آج یہ آرگومنٹس دونوں جانب سے کمپلیٹ ہو گئے. آج ہم نے بھی پروسیکیوشن کی طرف سے اور کمپلیننٹ سائڈ سے بھی بڑی بھرپور بحث کی, جس کا انہوں نے ریبٹل بھی کیا, اس کو بھی انہوں نے سن لیا. تو اب عدالت نے, معزز عدالت نے 24 فروری جو ہے اس پہ ڈیٹ رکھی ہے اور اس پہ وہ ججمنٹ اناؤنس کر دیں گے. اور انشاءاللہ ہم تو پرامید ہیں کہ ہم نے اپنا کیس بڑا اچھے طریقے سے پلیڈ کیا. پروسیکیوشن نے اپنی پوری بھرپور ایویڈنس پیش کی, ڈاکومنٹری بھی سائنٹیفک بنیادوں پر اکٹھی کی گئی. اب جو بھی ہے وہ کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے, لیکن ہم پرامید ہیں کہ اس میں نور مقدم اور اس کی فیملی کے ساتھ انصاف ہو. ٹھیک ہے, شکریہ. نثار صاحب, آج آپ نے بھی آرگومنٹس کیے, تو اس کے متعلق تھوڑا سا بتا دیجیے کہ کیا مین پوائنٹ کیا تھا؟ بنیادی طور پہ ہمارا اس کے اندر جو مین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ڈیورنگ ٹرائل فرام دی رجسٹریشن آف FIR دے ہیو کنسیلڈ سو مینی تھنگ فرام دا کورٹ. اس سے جو ریلیونٹ ڈاکومنٹ تھے, جو سرٹیفائڈ تھے, ایون اس کے اندر کچھ ایسے ڈاکومنٹ ہیں جو کسی کورٹ سے ریلیٹڈ ہیں, لیکن انہوں نے خود جو ہے اپنی جب ڈیفینس پلی لی ہے تو اپنے پریویس جو اوتھس پہ اسٹیٹمنٹس تھے ایون بیفور دا کورٹ ان کو بھی ڈینائی کیا تھا. ایک تو اس کے اندر ایک یہ بات ہے, اینڈ دیر آر ملٹیپل تھنگس, وہ ہائی کورٹ کے اندر انہوں نے کی ہیں وہ چیزیں, تو وہ ساری کی ساری ہم نے کلیریفائی کی ہیں وٹ ایور واز پاسبل. ٹھیک ہے, تھینک یو سر. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں فیاض محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں فیاض محمود یوٹیوب چینل. نور مقدم قتل کیس آج اپنے منطقی انجام تک پہنچنے کے بالکل قریب جا لگا ہے, اور یوں کہہ لیجئے کہ آج اس کا ٹرائل مکمل طور پہ مکمل ہو گیا ہے. اس پہ فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. ایڈیشنل سیشن جج عطا ربانی صاحب نے اس پہ ڈیٹ اناؤنس کر دی ہے. 24 فروری کو فیصلہ سنائے جانے کا امکان ہے. 24 فروری کو عدالت نے کہا ہے کہ اگر انہوں نے فیصلہ لکھ لیا تو پھر 24 فروری کو ملزمان کی قسمت کا فیصلہ کر دیا جائے گا. آج کی جو سماعت تھی طویل ترین سماعت تھی, جس میں تقریباً 8:30 پونے 9 بجے کے قریب یہ سماعت شروع ہوئی. اس میں نثار اصغر جو مدعی مقدمہ ہیں شوکت مقدم, ان کے وکیل کی جانب سے دلائل دیے گئے اور ایک بڑے طویل انہوں نے نوعیت کے دلائل کا آغاز کیا. اس کے بعد جب وہ دلائل کمپلیٹ ہوئے تو انہوں نے ہی جو شاہ خاور ایڈوکیٹ ہیں انہوں نے دلائل دیا, اور انہوں نے کہا کہ جو 3 دفاع جو ہیں وہ تبدیل کیے گئے اس پوری پروسیڈنگ کے درمیان پرنسپل اکیوز کی جانب سے, اور وہ انہوں نے کہا کہ پہلا جو دفاع لیا گیا انسینٹی پلی دی گئی, جب وہ ڈسمس ہو گئی تو اس کو کبھی کسی اعلیٰ فورم پہ چیلنج نہیں کیا گیا. اس کے بعد دوسرا انہوں نے کہا کہ اس پہ دفاع یہ لیا گیا, ڈرگ پارٹی کے اوپر ڈالا گیا کہ ڈرگ پارٹی تھی اور وہاں پر جب میں ہوش میں آیا تو قتل ہو چکا تھا, اور جب میں ہوش میں آیا تو میں اریسٹ ہو چکا تھا. تیسرا اس میں دفاع یہ لیا گیا جب وہ کہتے ہیں کہ جب 342 کی سٹیٹمنٹ گزر گئی تو تیسرا گواہ اس جو دفاع یہ لیا گیا کہ اس کو غیرت کے نام پر قتل قرار دیا گیا, کہ یہ شک کا اظہار کیا گیا کہ یہ شاید شوکت مقدم یا ان کی فیملی میں سے یہ غیرت کا قتل بھی ہو سکتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس میں ملزم اپنی ہی مختلف چیزوں سے بار بار مکرتا رہا ہے, اور جب ان کے آرگومنٹس کمپلیٹ ہو گئے تو پھر اس کے بعد اسد جمال ایڈوکیٹ صاحب جو عصمت ذاکر کے وکیل ہیں انہوں نے بھی دلائل دیے, اور انہوں نے اپنے دلائل دیے, اور دلائل دینے کے بعد اس پہ بشارت اللہ صاحب انہوں نے بڑے جو کمپریہنسو قسم کے دلائل دیے, اور انہوں نے استغاثہ کو یہاں پہ چارج شیٹ کیا. انہوں نے کہا کہ یہ انوکھا کیس ہو رہا ہے جس میں پہلی بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ پک اینڈ چوز کیا جا رہا ہے 342 کی سٹیٹمنٹ جو اکیوز کی ہیں. کہتے کہ اگر آپ نے بات ماننی ہے تو پھر ان کی پوری جو سٹیٹمنٹ ہے اس کو مان لیں, پھر اس میں سے آپ پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے. پھر انہوں نے جو حسن عباس صاحب ہیں ان کے جو میں دلائل بتانا بھول گیا, انہوں نے بھی آرگومنٹس کیے, اور اسی کے اوپر انہوں نے کہا کہ آج تو بڑا انوکھا کام ہو رہے ہیں اس کیس میں کہ پورے شہر کو آپ نے پھانسی دینی ہے تو پھر دے دیں, لیکن
وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے جب دلائل مکمل ہوئے تو پھر اس پہ سجاد بھٹی صاحب جو ملزمان کے وکیل ہیں، جو 3 ملازمین ہیں، مالی جان محمد ہے، افتخار ہے اور جمیل، ان کی جانب سے بھی دلائل کا آغاز کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ دور افتادہ علاقوں کے لوگ ہیں، ان کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے، استغاثہ اس پہ اپنا الزام ثابت نہیں کر سکی ہے، تو اس ایسے میں یہ دلائل جو ان کی انہوں نے بریت مانگی ہے۔ جب ناظرین کیس کی سماعت ختم ہوئی تو عدالت نے جب اناؤنس کر دیا کہ اگر عدالت نے فیصلہ لکھ لیا تو 24 تاریخ کو فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ اب اس دن ہوگا کیا؟ اس دن ناظرین ہوگا یہ کہ اس میں تھراپی ورک کے جو ملزمان ہیں، جو عصمت ذاکر ہیں اور اس کے علاوہ جو جمیل ہے جو جیل سے باہر ہیں، ان ملزمان سمیت جتنے بھی جیل میں لوگ ہیں ان سب کو کمرہ عدالت میں لایا جائے گا اور اس وقت ان کی جو حاضری ہے اس کو یقینی بنایا جائے گا، کیونکہ جو عدالت ہے وہ فیصلہ ان کی موجودگی میں سنائے گی۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو پولیس ہے وہ اپنی تیاری کے ساتھ پہنچتی ہے، جو کمرہ عدالت ہے وہاں پہ جو سیکیورٹی ہے اس کو ہائی الرٹ رکھا جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پولیس جو ہے اگر لیٹس سپوز اگر فیصلہ آ جاتا ہے کہ ملزمان کو کنوکٹ کر دیا جاتا ہے تو پھر ان کی گرفتاری کیونکہ فوری ہوتی ہے، تو اس حوالے سے پولیس جو اپنی تیاری کے ساتھ وہاں پر پہنچے گی اور ان کے ساتھ وہ موجود رہے گی اور تمام تر باتیں ہوں گی، اور اس کے بظاہر ہے لیکن اگر اس میں بریت ہو جاتی ہے، ایکویٹل ہو جاتی ہے، تو ان کو پھر گھر جانے کی ملزمان کو اجازت ہوگی، جو بھی اس میں ایکویٹ ہو جائے گا ان کو اجازت ہوگی، اگر کسی کو کنوکشن ہوتی ہے تو اس کو جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ تو یہ ہوگی اس دن کی پروسیڈنگ۔ جب کیس کی سماعت ختم ہوئی تو ہماری آج پہلی بار یہ آپ کہہ لیجیے کہ ایسا جمال ایڈوکیٹ صاحب نے بھی ہمارے ساتھ بات کی ہے، آلدو انہوں نے بڑی مختصر بات کی ہے، وہ کرتے نہیں عام طور پہ، ہم نے پہلے بھی بڑی بار کوشش کی۔ وہ اصل میں خواجہ حارث صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں، تو خواجہ حارث صاحب جو ہیں وہ خود میڈیا پہ کبھی بھی نہیں آتے، وہ اپنا کیس کلائنٹ کا صرف عدالت کی حد تک کرتے ہیں، تو میں بھی یہی سمجھتا تھا کہ اصل جمال صاحب شاید اس وجہ سے بات نہیں کرتے، لیکن آج انہوں نے مختصر سی بات کی۔ وہ کیا بات کی ہے وہ آپ کو میں سنوا دیتا ہوں، سن لیجیے، اس کے بعد ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اچھا، آرگومنٹ کمپلیٹ ہو گئے، ٹرائل مکمل ہو گیا، کب تک فیصلہ سنایا جائے گا اور آج کی پروسیڈنگ سے متعلق تھوڑا بتا دیجیے۔ دیکھیں، آج تو ہم نے پروسیکیوشن نے جو آرگومنٹس کیے ہیں اس کو ریبٹل اس کا پیش کیا ہے، اور عدالت نے اناؤنس کیا ہے کہ فیصلہ ریزرو کیا جاتا ہے، اور 24 تاریخ کو امید ہے، جو تاریخ رکھی گئی ہے، فیصلہ بھی سنا دیا جائے گا۔ کیا امید ہے، کیا فیصلہ آئے گا؟ اسد جمال صاحب کیا کہتے ہیں؟ آپ کے اپنے آرگومنٹس کے اکارڈنگ بتائیے گا۔ ہمیں امید ہے کہ ہمارے جو دلائل ہیں ان کو مان لیا جائے گا اور انصاف ہوگا۔ ٹھیک ہے، تھینک یو سر۔ تھینک یو ویری مچ۔ ناظرین، یہ آپ نے اسد جمال صاحب کی بات سن لی، اب آپ کو میں سنوا دیتا ہوں جو شوکت مقدم صاحب نے بڑی طویل نوعیت کی بات کی ہے۔ ان سے کے اوپر جب سوال ہوا کہ آپ کے اوپر جب الزامات بھی لگے تو وہ کتنا مشکل وقت تھا، آپ عدالت سے پر امید ہیں، انہوں نے ان باتوں کا کیا جواب دیا وہ بھی سن لیجیے۔ عدالتی کارروائی کو عدالتی کارروائی ختم ہو گئی ہے ابھی، اور انشاءاللہ دیکھیں، جج صاحب نے کہا میں فیصلہ سناؤں گا، ظاہر بات تو سارا کچھ دیکھیں گے اور پروسیڈر اور سارا کچھ ایویڈنس وغیرہ دیکھیں گے، اس کے مطابق فیصلہ۔ آپ عدالتی کارروائی سے اب تک مطمئن ہیں؟ آپ کی عدالتی فیصلے سے کیا توقعات رکھتے ہیں؟ جو ہم نے تو جو کچھ مانگا ہے میکسیمم پنشمنٹ مانگی ہے، جو اکیوز ہے سب کے لیے، ہمارے جو پروسیکیوشن نے اور سب نے بتایا یہی کہ میکسیمم سینٹینس جتنے اکیوز ہیں ان کو دیے جائے۔ اب وہ جج صاحب کے فیصلے پہ ہے، اور ہمیں عدالت کے اور جج صاحب پہ پورا بھروسہ ہے، اور انشاءاللہ جو ہے انہوں نے ڈیفینس کو پورا موقع دیا اور بہت فیئر ٹرائل کی۔ ٹھیک ہے نا، تھینک یو۔ عدالتی کارروائی کے دوران تفتیش کے اوپر بھی کافی زیادہ سوالات اٹھائے گئے، آپ تفتیش سے مطمئن ہیں؟ ہاں بالکل مطمئن ہے۔ دیکھیں، وہ تو ظاہر بات ہے، چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی رہتی ہے، ڈفیکلٹیز ہوتی ہے، وہاں پر تو کوئی ہم جو ہے سپر پاور تو نہیں ہے، جہاں پر ہر جگہ کمپیوٹر لگے ہوئے، ہر جگہ یہ ہے، ڈفیکلٹیز ہیں بہت۔ شوکت صاحب، ڈیورنگ دی زیادہ ان پہ وہ ہے کیا نام، اس کے پریشرز ہیں پولیس کے اوپر، تو ظاہر بات ہے وہ جتنے میکسیمم ان سے ہو سکتا ہے ود ان دی سرکمسٹانسز وہ کر سکتے ہیں۔ میں بھی حکومت کا ملازم ایک بار پہلے رہا ہوں، مجھے پتہ ہے جو بجٹ آپ مانگتے ہیں اس سے جو آپ کو ایکچولی ملتا ہے وہ 20% ملتا ہے، تو ہر محکمہ کے یہ مشکلات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ود ان دی لمیٹیشن پولیس نے بہت اچھا کام کیا۔ شوکت صاحب، ڈیورنگ دی ٹرائل آپ پہ بھی بڑے سنگین قسم کے الزامات لگے، کردار کشی بھی ہوئی، وہ کتنا مشکل وقت تھا؟ مشکل وقت تھا، بہت مشکل وقت تھا، لیکن مجھے ہمیں اپنی بیٹی پہ 100% جو ہے یقین ہے، اور وہ بہت نیک بچی تھی، تو ہمیں اس لحاظ سے ہمیں پورا اطمینان تھا کہ ہماری بیٹی جو ہے وہ کوئی ایسے اس چیز میں ملوث نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا، اور یہ جو چیزیں پروو بھی ہو گئی کہ جو CCTV اور دوسری چیزوں سے کہ اس کا جو ہے
उसको जो है हॉस्टेज रखा गया, उसको डिटेंशन में रखा गया, हॉस्टेज रखा गया और ज़बरदस्ती, और इन्होंने एक मिसाल भी दी थी कि आप मेरे ऑफिस में आते हैं, घर में आते हैं तो मेहमान, और मैं आपको हॉस्टेज रख लेता हूँ, तो ये तो आप जो है, और खातून क्या करेगी, ठीक है ना। कितने ऐसे जो है एक जो खातून है जिसके पास जो घर में भी आते हैं उसका तो एक हैंड बैग होता है और कुछ नहीं होता है, इसी वो बोलते हैं कि लगेज था, ये वो था, एक लेडीज हैंड बैग हो जाए तो हर लेडी कैरी करती, वो कुछ नहीं था। तो सीसीटीवी वगैरह सब कुछ प्रूव हो गई है, तो इंशाल्लाह दुआ करें जल्द फैसला होगा। शुक्रिया सर, बहुत थैंक यू। मेहरबानी, आप सब लोग का बहुत शुक्रिया। सर बहुत शुक्रिया आप सर जो ना। तो ये नाज़रीन शौकत मुक़द्दम साहब पुरुम्मीद हैं। वो कहते हैं कि जो गलतियां हैं ज़ाहिर है वो इस्तग़ासा से होती रहती हैं, जो तफ्तीश का हमारा सिस्टम है, लेकिन वो कहते हैं कि जो अदालती कार्रवाई से मैं अब तक पुरुम्मीद हूँ, और वो ये समझते हैं कि उन्होंने ये मुतालबा किया कि वो चाहते हैं कि उनको इंसाफ मिले। आज नाज़रीन जो कमरा अदालत का माहौल था वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। कमरा अदालत में मामूल से ज़्यादा लोग आए हुए थे, जो कुछ ख़वातीन थी, ज़ाहिर है मैं उनको नहीं जानता, जो डिफेंस जो अक्यूज़ साइड पर बैठी थी, वो मेरे ख्याल में जो नूर मुक़द्दम के हामी लोग लग रहे थे मुझे, और उसके साथ ही साथ दूसरी साइड से जो एक्यूज साइड है उनके भी आज लोग मामूल की निस्बत ज़्यादा थे। तो कल भी वो आए तो उन्होंने हमसे बात की, उन्होंने कहा कि जो वालिदैन हैं वो जो हैं बेगुनाह हैं, उनका कोई कसूर नहीं है, आप लोग उनके लिए आवाज़ भी उठाएं। तो हमने उनको यही जवाब दिया कि जो आपके आर्गूमेंट्स हैं हम उनको एज इट इज़ रिपोर्ट करते हैं, वो आपकी तरफ से ही होता है, क्योंकि हमने इसमें जो एक्यूज साइड है उनके भी आर्गूमेंट्स रिपोर्ट किए हैं, उसके अलावा जो कंप्लेनेंट साइड है उनके भी आर्गूमेंट सिर्फ रिपोर्ट किए हैं, तो इसलिए हम तो दोनों की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जो मुलाजमीन हैं ये बेकसूर हैं, इनका क्या कसूर है, इनको जेलों में डाला हुआ है, उसके अलावा जो वालिदैन हैं आपने उनको जेलों में डाला हुआ है, तो इनका कसूर नहीं है, आप इनके लिए भी आवाज़ बुलंद करें। तो अब जो फैसला है ज़ाहिर है वो अदालत ने करना है, दोनों अतराफ़ के आर्गूमेंट सुन लिए गए हैं, अब फैसला की घड़ियाँ आन पहुँची हैं। 20 जुलाई को होने वाला जो कत्ल था इस्लामाबाद में हुआ था, अब उसकी जो गुत्थी है सुलझने जा रही है कि इसमें कौन मुलव्विस था, कौन मुलव्विस नहीं था, इसमें किसका क्या किरदार था, वो एडिशनल सेशन जज के पास इख्तियार है, वो अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए इनके दरमियान फैसला कर देंगे। जब आर्गूमेंट चल रहे होते हैं तो दोनों अतराफ़ पे यूँ लग रहा होता है कि ये जो बात कर रहे हैं शायद ये सच्चे हैं, जब दूसरा बात कर रहा है तो वो सच्चा। मैं आज सोच रहा था कि जज के लिए फैसला करना वाकई बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जिसकी बात सुने वो बज़ाहिर लगता है कि मैं यही सच्चा है, लेकिन ज़ाहिर है अदालत ने उस एविडेंस पे जाना है जो एविडेंस इस्तग़ासा लेके आई, प्रोसिक्यूशन लेके आई। अब वो एविडेंस अगर जिसके को लिंक करता होगा तो अदालत ने उस पर फैसला कर देना है, और उसके बाद जो होगा ज़ाहिर है अदालत फैसला सुनाती हैं, पहले भी फैसला करती हैं, और अगर किसी की कोई कन्विक्शन बनती हुई तो उसको कन्विक्शन कर दी जाएगी, लेकिन अगर किसी की बरियत हुई तो वो बरियत होगी। लेकिन अब जो है फैसले की घड़ी आन पहुँची है, 24 फरवरी को इसका फैसला सुना दिया जाएगा। तो ये थी आज की हमारी वीलॉग, आज का अपडेट। अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।